بریلی کے، ان کی کتب سے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ وہابی دیوخانی نجیب کے اندر اگر ہمت ہے، جرأت ہے تو ان کا انکار کر کے دکھائے، اور جب انکار کرے گا تو پھر دیکھنا انشاءاللہ العزیز میں کیسی لتریشن کرتا ہوں کہ یہ ساری زندگی یاد کرے گا کہ مولوی جعفر کا بھی انکار کرے، حیرت دہلوی کا بھی انکار کرے، غلام رسول مہر کا بھی انکار کرے، مولوی ابو الحسن ندوی کا بھی انکار کرے۔ کیسے انکار کرتا ہے اس کا؟ یہ تھی انگریز نوازی مولوی رائے احمد بریلی کی۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح یہ ایک واقعہ تھا، مختلف حوالہ جات کی روشنی میں میں نے بیان کیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ ایک منشی امین الدین تھے، انہوں نے کس طرح مولوی رائے احمد بریلی کی خاطر تواضع کی۔ یہ میرے پاس حیات سید احمد ہے، اس کتاب کے اندر یہ سکرین شاٹ انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا لگاؤں گا، چونکہ ویڈیو بہت بڑی ہے اور نجیب دیوخانی صاحب نے بھی اپنی ویڈیو میں سکرین شاٹ نہیں لگے، تو میری کوشش ہوگی کہ جس حد تک ممکن ہوا انشاءاللہ العزیز ان کے سکرین شاٹ یہاں پر لگاؤں گا تاکہ آپ بھی حقیقت اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما لیں۔ مولوی جعفر صاحب لکھتے ہیں، اس وقت منشی امین الدین صاحب وکیل سرکار جو کلکتہ کے مسلم رؤساء میں سے تھے، مع بہت سے عمائد ساکنان کلکتہ کے خدمت شریف میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کلکتہ میں قیام تک اس خاکسار کے غریب خانہ میں مقیم رہیں اور جو نان و نمک میسر ہوں قبول فرمائیں۔ حضرت نے ان کی درخواست کو قبول کر لیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد اور بہت سے شریف و نجیب کلکتہ کے وہاں پہنچے اور حضرت کو اپنے اپنے مکانات کو لے جانا چاہا، مگر چونکہ حضرت نے منشی امین الدین سے وعدہ کر لیا تھا، اس واسطے ان کی درخواست کو منظور نہ فرمایا۔ نماز مغرب کے بعد اول حضرت بسواری پالکی منشی امین الدین کے مکان کو تشریف لے گئے اور پھر منشی صاحب نے ہر قسم کی سواریاں بھیج کر آدھی رات تک سارے قافلے کو اپنے مکان میں پہنچا دیا۔ مزید لکھا، ایک عمدہ باغ میں قافلے کا ڈیرا کرایا گیا۔ رات کو نہایت عمدہ اور پر تکلف کھانا منشی صاحب کے یہاں سے آیا اور با فراغت سارے قافلے نے سیر ہو کر کھایا۔ صبح کو منشی صاحب نے سارے قافلے کے واسطے جوتے خرید کر ہر ایک کو تقسیم کر دیے، جس کے پاس کپڑا نہ رہا تھا اس کو کپڑا بنوا دیا۔ مزید لکھتے ہیں، لیکن اس تاریخ سے سید صاحب کو اس مکان میں اتار کر جو منشی امین الدین صاحب تھے رخصت ہوئے، پھر آ کر انہوں نے کبھی منہ نہ دکھلایا، اگرچہ دونوں وقت ان کے یہاں سے سارے قافلے کو کھانا آتا تھا اور ان کے آدمی ہر وقت خدمت کے واسطے موجود رہتے تھے، مگر وہ خود کبھی نہ آئے۔ اسی طرح تقریباً 1 ماہ گزر گیا۔ حیات سید احمد۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ جو منشی امین الدین صاحب تھے وہ کوئی عام بندے نہیں تھے، وہ وکیل سرکار تھے، انگریز کے وہ وکیل تھے، کلکتہ کے اندر رہا کرتے تھے۔ وہ سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، مختصراً انہوں نے یہ درخواست کی کہ میرے بنگلے پہ آئیں، آپ ٹھہریں، تو خصوصی پالکی کے اندر سید صاحب کو وہاں لے جایا گیا اور سارے قافلے کو لینے کے لیے انتظامات کیے گئے اور کپڑے بنوا کر دیے، جوتے دیے، اور سید احمد کے جو دوسرے سوانح نگار ہیں غلام رسول مہر اور مرزا حیرت دہلوی لکھتے ہیں کہ نقدی بھی پیش کی۔ اچھا، مولوی جعفر کہتے ہیں کہ یہ پہلا دن تو منشی امین الدین صاحب خود ہے اور سید صاحب کی خدمت کی، پھر اس کے بعد کبھی انہوں نے منہ نہیں دکھلایا۔ ظاہر ہے جب مطلب اس کا پورا ہو گیا، اور یہ بھی کہا کہ 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا، 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا، پھر وہ کبھی نہیں ہے۔ لیکن مولوی غلام رسول مہر نے کس طرح دھوکہ بازی کی، یہ واقعہ نقل کیا بڑے معرخانہ انداز میں اور الفاظ کے ہیر پھیر میں۔ واقعہ پڑھنا تو خیر وقت کا ضیاع ہے۔ لکھتے ہیں کہ 3 روز تک منشی صاحب کے ہاں سے نہایت پر تکلف کھانے آتے رہے، مثلاً قورمہ، شیر مال، باقر خانیہ، ماہی پلاؤ، بکرے کا پلاؤ، کئی قسم کے مربے اور اچار۔ ہمیں تانا دیتے ہیں 11ویں کھاتے ہیں، 12ویں کھاتے ہیں، ہم الحمدللہ 11ویں 12ویں کھاتے ہیں، ہم انگریز ایجنٹوں کا کھانا نہیں کھاتے۔ یہ انگریز ایجنٹ کی جانب سے سید احمد صاحب اور مجاہدین کو دیا گیا، ڈوب کر مر جائیں نجیب دیوخانی صاحب۔ لکھتے ہیں کئی قسم کے مربے اور اچار، کئی قسم کے میٹھے۔ سید صاحب کے لیے جو کھانا آتا اس میں اور بھی کئی قسمیں ہوتی۔ تیسرے روز آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے صرف 1 قسم کا کھانا ہے، انواع و اقسام کے کھانے کو اہل قافلہ میں تقسیم کرنا بھی مشکل ہے اور ہم لوگ تکلفات کو اچھا بھی نہیں سمجھتے۔ منشی صاحب نے سمجھا کہ شاید کھانا اچھا نہیں ہوتا، اس لیے تکلفات میں مزید اہتمام و اضافہ کر دیا۔ یہ منشی صاحب نے مہمان نوازی کی، خاطر تواضع کی سید احمد صاحب کی۔
اور ایک سوانح نگار لکھتے ہیں کہ سید صاحب کی زبان پہ آبلے پڑ گئے میٹھا کھا کھا کے. ہمیں تانا دیتے ہیں ذرا یہ حالات تو پڑھیں، یہ واقعات تو پڑھیں. میٹھا ہم کھاتے ہیں یا یہ کھاتے ہیں؟ جہاد کے نام پر لوگوں کو لوٹا، جہاد کا ڈھونک رچایا، اصل میں انگریز نوازی کی، انگریز ایجنٹی کی. سامعین و ناظرین، ہم اگر مرزا حیرت دہلوی، مولوی غلام رسول مہر، مولوی ابو الحسن ندوی اور مولوی جعفر سر سید احمد خان، ان حضرات کی کتب کو پڑھیں جو سید احمد صاحب اور مولوی اسماعیل دہلوی کی سوانح پہ ہیں. جگہ جگہ آپ کو یہ عبارتیں، یہ واقعات ملیں گے کہ منشی امین الدین صاحب نے خاطر تواضع کی، ان کی مہمان نوازی کی. تو اب جاننا یہ ہے کہ یہ منشی امین الدین کون تھا، کیا کام کرتا تھا، کون سا عہدہ تھا اس کے پاس. یہ میں ایک کتاب سے پیش کر دیتا ہوں، مولوی غلام رسول مہر سید احمد شہید، صفحہ نمبر اس کا 212 ہے. ایک سفر کا ذکر کرتے ہوئے، وہی سفر مہمان نوازی والا، لکھتے ہیں اسی مقام پر کلکتے سے ایک تیز رفتار کشتی میں، جسے پینس کہتے تھے، ایک صاحب ہے اور سید صاحب سے ملے. نام پوچھا تو بتایا امین الدین. مطلب یہ ہے کہ سید صاحب ان کو پہلے نہیں جانتے تھے. یہ اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، مولوی غلام رسول مہر نے یہ جھوٹ بولا کہ انہوں نے سید صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی تھی اور سید صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کر کے انہوں نے اپنی اصلاح کی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو سید صاحب کو انگریز کی جانب سے جو آرڈر ملے تھے اس حساب سے جانتے تھے، لیکن سید احمد صاحب ان کو نہیں جانتے تھے. اچھا پھر آگے ذرا سنیں. امین الدین، یہ منشی امین الدین احمد تھے جو بنگال کے اونچے گھرانے کے فرد تھے اور کلکتے کے ممتاز امیروں میں گنے جاتے تھے. انگریزی کمپنی میں انہیں وکالت کا عہدہ حاصل تھا اور کمپنی کے پورے ہندوستانی علاقوں میں سے جتنے مقدمات کلکتے کے مرکزی حکومت کے پاس پیش ہوتے تھے سب منشی صاحب ہی کی وساطت سے پیش ہوتے تھے. جی، یہ بندہ انگریزی کمپنی میں وکالت کے عہدے پہ تھا اور کمپنی کے پورے ہندوستانی علاقے میں جتنے بھی مقدمات ہوتے تھے مرکزی حکومت کے پاس پیش ہوتے تھے سب منشی صاحب کے ذریعے سے پیش ہوتے تھے. یہ ایک انگریزی کمپنی میں ہوتے تھے. یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو مہمان نوازی تھی، خاطر تواضع تھی سید احمد صاحب اور ان کے جو مجاہدین تھے، وہ کن کے اشاروں پہ کی جا رہی تھی. انگریز کمپنی کے ایک یہ ملازم تھے، وکالت ان کا پیشہ تھا اور سارے معاملات کلکتے کے اندر یہ منشی امین الدین صاحب دیکھا کرتے تھے. یہ میں نے مولوی غلام رسول مہر کی کتاب سے پیش کیا اقتباس، یہ عبارت. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں یہ کتنے بڑے مجاہدین تھے. ساری زندگی انہوں نے انگریز کی ٹٹے پوشی کی، انگریز کی انہوں نے حمایت کی، انگریز نوازی کی، انگریز ایجنٹی کی، مسلمانوں کو توڑنے میں مصروف رہے. ایک اور حوالہ آپ سماعت فرما لیں، مولوی غلام رسول مہر کی کتاب صفحہ نمبر 216 اور 217 سے. یہ پیشن گوئی کے طور پہ سید احمد صاحب کی انہوں نے لکھا ہے، لیکن آپ یہاں سے انگریز نوازی بھی ان کی ملاحظہ فرمائیں. لکھتے ہیں کہ سید صاحب نے کلکتہ پہنچ کر مولانا عبدالحی سے فرمایا تھا کہ اگرچہ ہم حج کی نیت سے آئے ہیں لیکن خدا کے فضل سے امید ہے کہ اس شہر میں باب ہدایت اس طرح مفتوح ہوگا کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے. یہ پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی اور اس کی تصدیق بعض انگریزوں کے بیانات سے بھی ہوتی ہے. یہاں پر ایک انگریز مورخ کا نام لکھا، پھر کہتا ہے کہ 1822 میں سید صاحب کلکتہ مسلم آبادی بہت بڑی تعداد میں ان کی پیرو بن گئی. حاجی حمزہ علی خان کہتے ہیں آدمیوں کا اتنا ہجوم رہتا کہ سید صاحب کو آرام کے لیے بہت کم وقت ملتا تھا. سب لوگ شیرنی لاتے، اس میں زیادہ تر پتاسے ہوتے. لوگوں کے پاس خاطر سے سید صاحب کم از کم ایک دانہ ضرور چکھتے. اس طرح زبان مبارک پر آبلے پڑ گئے تھے. وہ میں نے پہلے جو بیان کیا کہ مٹھائی کھا کے، میٹھا کھا کھا کے تو سید صاحب کی زبان پر آبلے پڑ گئے تھے. بیعت کا سلسلہ صبح کو 2-2:30 پیر سے شروع ہو جاتا اور رات تک جاری رہتا. عورتیں بھی بکثرت آتی اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کمرہ بھر جاتا. یہ صفحہ نمبر 216 اور 217 کے اوپر مولوی غلام رسول مہر نے لکھا ہے. ایک سفر کا واقعہ، انگریزوں کی بستی تھی، سید صاحب نے پیشن گوئی کی تھی، وہ پوری بھی ہو گئی، حرف بحرف پوری ہوئی. انگریزوں نے بھی یہ تسلیم کیا، بستی بھی انگریزوں کی تھی. یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کو غیبی اشارے کہاں سے ہوتے تھے. اسی طرح ایک اور حوالہ آپ سماعت فرمائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے بڑے انگریز ایجنٹ تھے. انگریز ان کی کس طرح مدد کرتا تھا اور یہ انگریز کے منصوبے پورے کرتے تھے.
صفحہ نمبر 209 کے اوپر مولوی غلام رسول مہر یہ لکھتا ہے کہ بعض شیعہ حضرات نے انگریز حاکم کے پاس شکایت کی کہ سید صاحب انگریزوں کے خلاف جہاد کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں اور ہم لوگ از روئے خیر خواہی یہ حقیقت آپ تک پہنچاتے ہیں، لیکن حاکم نے اس شکایت کو فرقہ وارانہ رقابت کا نتیجہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ جی، بعض شیعہ حضرات نے انگریز حاکم کے پاس شکایت کی کہ یہ لوگ تو آپ کے خلاف جہاد کا ارادہ کیے بیٹھے، لیکن انگریز کو پتہ تھا کہ یہ تو ہمارے پالتو ہیں، ہمارے بندے ہیں، ہمارے مشن پہ کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے خلاف کب لڑیں گے، یہ تو ہمارے منصوبے پورے کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس شکایت کو فرقہ وارانہ رقابت کا نتیجہ قرار دے کر نظر انداز کر دیا۔ یہ سید احمد مولوی غلام رسول مہر۔ اب بھی کوئی شک رہ جاتا ہے کہ یہ انگریز نواز نہیں تھے، یہ انگریز کے ایجنٹ نہیں تھے۔ سامعین و ناظرین، آپ حوالہ جات سماعت فرماتے جائیں۔ مولوی مرزا حیرت دہلوی وہ کھل کر بیان کرتا ہے حیات طیبہ کے اندر، سید احمد صاحب نے مولانا شہید مولوی محمد اسماعیل دہلوی کے مشورہ سے شیخ غلام علی رئیس الہ آبادی کی معرفت لیفٹیننٹ گورنر ممالک مغربی شمالی کی خدمت میں اطلاع دی کہ ہم لوگ سکھوں پر جہاد کی تیاری کرنے کو ہیں، سرکار کو تو اس میں کچھ اعتراض نہیں ہے، کر جہاد رہے ہیں، پوچھ انگریز سے رہے ہیں، آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بھئی جہاد کے اندر اللہ کی رضا ہوتی ہے یا انگریز کی رضا ہے؟ مسلمان بھولے بالے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں بات کو۔ بھئی جو انگریز سے سکھوں پہ حملے کے لیے پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منشا انگریز کی ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے اس میں، یہ انگریز کے مشن اور منصوبے پورے کرتے رہے۔ سرکار کو تو اس میں کچھ اعتراض نہیں ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے صاف لکھ دیا کہ ہماری عملداری کے امن میں خلل نہ پڑے، ہمیں کچھ سروکار نہیں، نہ ہم ایسی تیاری کے معنی ہیں۔ یہ تمام بین ثبوت صاف صاف اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ جہاد صرف سکھوں ہی کے لیے مخصوص تھا، سرکار انگریزی سے مسلمانوں کو ہرگز مخاصمت نہ تھی، سرکار انگریزی سے مسلمانوں کو ہرگز مخاصمت نہ تھی۔ حضرت یہ ہیر رانجھا کے متعلق نہیں ہے، سید احمد اور مولوی اسماعیل دہلوی کے متعلق ہے، جس کو تم مجاہدین بنا کر پیش کرتے ہو، انگریز مخالف بنا کر پیش کرتے ہو۔ حیرت دہلوی کہتا ہے کہ وہ انگریز سے پوچھا کرتے تھے، وہ انگریز کے مخالف نہیں تھے۔ مزید یہی مرزا حیرت دہلوی لکھتا ہے کہ یہ تحریک جب پھیلی تو ضلع کے حکام اس سے چکنے ہوئے اور انہیں خوف معلوم ہوا کہیں ہماری سلطنت میں تو رکھنا نہ پڑے گا اور موجودہ امن میں تو کسی قسم کا خلل واقع نہ ہوگا۔ اس نظر سے ضلع کے حکام نے حکام اعلیٰ کو لکھا، وہاں سے صاف جواب آ گیا، ان سے ہرگز مزاحمت نہ کرو۔ ضلع کے لوگوں نے حکام اعلیٰ کو یہ خبر دی کہ یہ تیاری کر رہے ہیں، وہاں سے جواب آ گیا۔ ظاہر ہے جب رائے احمد بریلی ان کا ایجنٹ تھا، وہ اتنا خاص اور معتمد بندہ تھا کہ رائے احمد بریلی کے مقابلے میں ضلع کے حکام کی کیا وقت تھی۔ انہوں نے صاف لکھا، وہاں سے صاف جواب آ گیا، ان سے ہرگز مزاحمت نہ کرو، ان مسلمانوں کو ہم سے کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ سکھوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں، اور حقیقت میں بات بھی یہی تھی، بھلا مسلمانوں کو گورنمنٹ انگلش سے کیوں سروکار ہونے لگا تھا، جہاں وہ اپنے دین کے ارکان بخوبی ادا کر سکتے تھے اور کرتے تھے، انہیں تو لبریشن بخوبی حاصل تھی، وہ صرف دشمن دین و ایمان سکھوں سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ دین اور ایمان کے دشمن صرف سکھ تھے، انگریز نہیں تھے۔ یہ آپ کے بابے لکھ رہے ہیں، جو آپ کے بڑے بابے ہیں ان کے متعلق لکھ رہے ہیں، اور ان کا ارادہ صرف سکھوں ہی سے اپنے مظلوم بھائیوں کا انتقام لینا تھا، جن کے قابل رحم مظالم کا بیان ہم مولانا شہید کی سوانح عمری میں بیان کر چکے ہیں۔ مرزا حیرت دہلوی یہ بات لکھ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور مرزا حیرت دہلوی کی گواہی آپ ملاحظہ فرمائیں، یہی کتاب حیات طیبہ، صفحہ نمبر اس کا 231 ہے۔ یہاں پر مرزا حیرت دہلوی لکھتا ہے، مولوی اسماعیل صاحب نے یہ اعلان دے دیا تھا، سرکار انگریزی پر نہ جہاد مذہبی طور پر واجب ہے، نہ ہمیں
اس سے کچھ مخاصمت ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ سرکار انگریزی پر نہ جہاد مذہبی طور پہ واجب ہے، نہ ہمیں اس سے کچھ مخاصمت ہے۔ یہ آپ کا مرزا حیرت دہلوی مولوی اسماعیل دہلوی کے متعلق لکھ رہا ہے۔ یہ چند حوالہ جات یہاں پر میں نے مولوی اسماعیل دہلوی اور رائے احمد بریلی کے متعلق بیان کیے کہ یہ انگریزوں کے مخالف نہیں تھے بلکہ انگریزوں کے حمایتی تھے۔ اسی طرح مزید حیات سید احمد شہید کے اندر مولوی جعفر نے لکھا ہے کہ اور انگریزی سرکار گو منکر اسلام ہے مگر مسلمانوں پر کوئی ظلم و تعدی نہیں کرتی اور نہ ان کو فرائض مذہبی اور عبادات لازمی سے روکتی ہے۔ ہم ان کے ملک میں اعلانیہ واز کہتے اور ترویج مذہب کرتے ہیں، وہ کبھی مانع و مزاحم نہیں ہوتی، بلکہ اگر ہم پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو سزا دینے کو تیار ہیں۔ یہ انگریز نوازی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا نام دیں گے اس کو؟ نجیب دیوخانی صاحب ذرا آپ اپنی 2 گز کی لمبی زبان نکال کے یہاں پر تبصرہ کریں۔ میں تبصرے سے گریز کر رہا ہوں، اگر مجھے بھی آتا ہے الحمدللہ تبصرہ کرنا، صرف مواد دینا مقصود ہے۔ ہمارا اصل کام اشاعت توحید الہی اور احیاء سنن سید المرسلین ہے، سو ہم بلا روک ٹوک اس ملک میں کرتے ہیں۔ پھر ہم سرکار انگریزی پر کس سبب سے جہاد کریں اور اصول مذہب کے خلاف بلا وجہ طرفین کا خون گرا دیں؟ مولوی جعفر تھانسیری یہ سید احمد اور مولوی اسماعیل دہلوی کے متعلق لکھتا ہے۔ اسی طرح مکتوبات کے حوالہ سے لکھتا ہے کہ اس سوانح اور مکتوبات کے مطالعہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سید صاحب کا انگریز سرکار سے جہاد کرنے کا ہرگز ارادہ نہ تھا۔ وہ اس آزاد عملداری کو اپنی ہی عملداری سمجھتے تھے اور اس میں شک نہیں کہ اگر انگریزی سرکار اس وقت سید صاحب کے خلاف ہوتی تو ہندوستان سے سید صاحب کو کچھ مدد نہ پہنچتی، مگر سرکار انگریزی اس وقت دل سے چاہتی تھی کہ سکھوں کا زور کم ہو۔ مولوی جعفر حیات سید احمد شہید، انگریز مدد دیتے رہے سید احمد صاحب کو، مولوی اسماعیل دہلوی صاحب کو، وہ خود چاہتے تھے کہ یہ سکھوں کے خلاف لڑیں۔ کیا یہ انگریز کا منصوبہ نہیں تھا؟ جس طرح نواب امیر خان صاحب کو کمزور کر کے اس کے لشکر میں انگریز فوجی بھرتی کر کے انہیں اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ انگریز کے ساتھ صلح کریں، اسی طرح جو تم سکھوں کے خلاف جہاد کا راگ الاپتے ہو، یہ انگریز کا مشن تھا، انگریز کا منصوبہ تھا۔ مولوی جعفر نے یہ بات لکھی ہے حیات سید احمد کے اندر کہ انگریز یہی چاہتا تھا کہ سکھوں کا زور کمزور ہو اور وہ مدد پہنچاتے۔ اگر انگریز مدد نہ پہنچاتا تو مولوی جعفر کہتا ہے کہ ہندوستان میں سے کوئی بھی سید صاحب کو مدد پہنچانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ آپ کے سید احمد اور مولوی اسماعیل دہلوی کے جہاد کا پول میں نے کھولا ہے۔ میرے پاس اور بھی حوالہ جات ہیں، یہ 4-5 کتابیں جو پڑھی ہوئی ہیں، اگر ان کے حوالہ جات بیان کرنا شروع کر دوں تو کئی گھنٹے اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چند حوالہ جات میں جو بعد میں آنے والے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ہیں ان کے پیش کر دیتا ہوں انگریز نوازی پہ، تاکہ آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے چونکہ نام لیا ہے حضرت حاجی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ 36,000 انہیں ڈالر ملے، اور کہا یہ اخباری باتیں ہیں، امت اخبار کا حوالہ دیا۔ میں نے کئی بار آپ کو ویڈیو کے اندر متنبہ کیا ہے کہ اس طرح کے اخباری حوالہ جات میرے پاس کثرت کے ساتھ ہیں۔ میاں اجمل قادری جو لاہور کا رہنے والا ہے، انجمن خدام الدین، اس نے اسرائیل کا دورہ کس کے کہنے پہ کیا، کیوں کیا، کیا مقاصد تھے، یہ بھی سب اخبارات میں آیا ہے۔ آپ کے دیگر وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات کس کس سے ملتے ہیں اور کیا کیا مفاد حاصل کرتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے۔ کیا وہ اپنے لیے اخباری تراشے قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ ذرا ہوش کے ناخن لیں، کس جانب آپ جا رہے ہیں؟ آپ تو جلالی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ کس جانب چل پڑے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کس جانب چل پڑے؟ ذرا ہوش سے کام لیں، چند حوالہ جات ذرا آپ سماعت فرمائیں تاکہ آپ کا ہاضمہ درست ہو جائے۔ یہ میرے پاس ہے دارالعلوم دیوبند نمبر، مکتبہ امام محمد سے شائع ہوا ہے۔ یہاں پر مولوی تھانوی کے متعلق یہ لکھا ہے کہ تھانوی صاحب نے انگریز کے خلاف جہاد کی مخالفت کی دلیل کے ساتھ۔ جی، تھانوی کو دلائل بھی مل گئے کہ انگریز کے خلاف جہاد نہیں کرنا، اس کے خلاف جہاد درست نہیں ہے۔ یہ آپ کا تھانوی ہے، ایک حوالہ دارالعلوم دیوبند نمبر۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح یہ میرے پاس کتاب ہے افادات و ملفوظات مولانا عبید اللہ سندھی، ان کا یہ امام الہند ہے، اس کے افادات و ملفوظات ہیں۔
یہاں پر اس نے بہت ساری انگریز نوازی کو بیان کیا دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی۔ مولوی عبید اللہ سندھی بیچارہ تھانوی کا نام لے لے کے رویا کرتا تھا اور اپنا درد، اپنی بھڑاس جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کرتا تھا کہ یہ کتنا بڑا انگریز نواز ہے تھانوی۔ لکھا ہے برطانوی حکومت کے خلاف شیخ الہند کی اس پوری جدوجہد کے دوران میں مولانا اشرف علی تھانوی کا جو موقف رہا وہ بھی یہاں قابل توجہ ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ سکتی تھی کہ انگریزوں جیسی مضبوط اور ہر چیز پر مسلط و حاوی ایک اجنبی حکومت میں علمی، تعلیمی، نیز معاشرتی اصلاح اور اخلاقی تربیت اور روحانی تزکیہ کے کام کرنے والے عملی سیاست سے بے تعلق رہیں۔ آگے لکھا اور براہ راست حکومت کی مخالفت نہ کریں، خواہ وہ غیر مذہب والوں کی ایک اجنبی اور کتنی بھی جابر حکومت ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن مولانا اشرف علی تھانوی نے تو ایک ممتاز عالم دین اور ایک مشہور و معروف صاحب طریقت، بزرگ اور روحانی پیشوا ہونے کی حیثیت سے اس اجنبی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد کو برا اور اس کی حمایت و وفاداری کو اچھا قرار دیا، اور اس طرح ان حلقوں میں انگریز سے وفاداری نیکی اور روحانیت کا ایک لازمہ بنا دی گئی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مولانا تھانوی کا تعلق شیخ الہند اور ان سے اوپر حاجی امداد اللہ سے تھا۔ یہ افادات و ملفوظات مولانا عبید اللہ سندھی ہیں۔ صفحہ نمبر 308 پہ کیا کہتا ہے کہ اس طرح ان حلقوں میں یعنی دیوخانی فرقہ میں انگریز سے وفاداری یہ ایک نیکی اور روحانیت کا ایک لازمہ بنا دی گئی، یعنی انگریز سے وفاداری کرو گے تو روحانیت حاصل ہوگی، انگریز سے وفاداری کرو گے تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ مولوی عبید اللہ سندھی کے افادات و ملفوظات صفحہ نمبر 308 کے اوپر، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ کون تھے۔